السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام، کتاب الطہارہ، باب الغسل من الجنابہ، روایت نمبر 40۔ اسی روایت کے ساتھ باب الغسل من الجنابہ اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ عن ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، انہو کان ہوا، بے شک وہ تھے کو محمد بن علی، و ابوہ اور ان کا باپ، عند جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وعندہ قوم، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قوم تھی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فسألوہ عن الغسل، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سوال کیا غسل کے بارے میں۔ فقال، تو جابر بن عبداللہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا ساع یکفیک، ایک سا تجھے کافی ہے۔ اس آدمی نے کہا ما یکفینی، مجھے کفایت نہیں کرے گا ایک سا۔ فقال جابر، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان یکفی من ہوا اوفا منک شعرا، کان یکفی، وہ ایک سا کفایت کر جاتا تھا، من ان کو، ہوا اوفا منک شعرا، جو تجھ سے زیادہ گھنے بالوں والے تھے، وخیرا منک، اور تجھ سے بہتر تھے، یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرما رہے تھے، آپ کو مراد رہے تھے۔ ثم امنا فی ثوب، پھر انہوں نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی۔ وفی لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ الماء علی رأسہ ثلاثا، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ یہ روایت ثم امنا فی ثوب یہاں تک صحیح البخاری کتاب الغسل، باب الغسل بالساعہ، روایت نمبر 252، صحیح مسلم کتاب الحید، باب استحباب افادۃ الماء علی الراس، روایت نمبر 329۔ اور جو فی لفظ کے آگے والے الفاظ صحیح البخاری کے، وہ صحیح البخاری کتاب الغسل، روایت نمبر 255 ہے۔ یہ الرجل الذی قال ما یکفینی، حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب جو ابن الحنفیہ ہیں، انہوں نے کہا تھا ما یکفینی، کہ مجھے کفایت نہیں کرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ باب الغسل من الجنابہ کہ ایک ذیلی مسئلہ سے تعلق رکھتی ہے کہ غسل میں پانی کی مقدار کو بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ کتنی مقدار پانی ہونا چاہیے کہ انسان کا غسل ہو جائے گا۔ تو افضل اور مضبوط بات تو یہی ہے کہ کم سے کم پانی انسان استعمال کرے غسل کرتے وقت، کیونکہ یہی انسان کو اسراف سے بچا سکتا ہے اور وسوسوں سے دور کر سکتا ہے، اور انسان کے نفس پر یہ بالکل آسان بھی ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین اور ان کے والد محترم علی بن حسین، یہ دونوں تھے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سا کی مقدار 4 امداد، سا کی مقدار 4 مد ہے، اور ایک مد دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر انسان بھرے تو اس طرح 4 مد انسان بھرے تو ایک سا بن جاتا ہے، جو کہ بہت ہی کم مقدار بنتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کم سے کم مقدار اتنی مقدار میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو جب آگے سے حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب ابن الحنفیہ نے ما یکفینی، مجھے کفایت نہیں کرے گا، کہ الفاظ بولے، تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سختی سے جواب دینے لگے، کان یکفی من ہوا اوفا من کا شعارا و خیرن من کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو سے زیادہ تھے، تو سے زیادہ اچھے تھے، وہ ان تو کفایت کر جاتا تھا۔ اور خیرن من کا مراد تقوی، تعبد وغیرہ ہے۔ ثم امنا فی ثوب، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہی لباس پہنتے ہوئے نماز پڑھا دی۔ یہاں پر بڑا ہی نہایت اہم مسئلہ یہ ہے، جس طرح اسباغ الوضو کا حکم ہے، اس طرح اسباغ الغسل سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اعضاء پر پانی لگے، چاہے پانی بہے یا پانی نہ بہے، اور مسح غسل کے اندر اور ہے، وضو کے اندر اور ہے۔ اس روایت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ غسل کرتے وقت پانی کی جو مقدار استعمال کرنی ہے اس کی قلت مشروع ہے۔ مسئلہ نمبر 2 یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ وہ ایک سا سے غسل کر لے، اس سے زائد استعمال نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الشعر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ غسل کر لیا کرتے تھے۔ فائدہ نمبر 4 اور اہم کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی لباس میں، ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی، تو اس سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، چاہے وہ ایک کپڑا ازار ہو جس سے 70 ڈمپا ہو، جواز ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ فی ثوب واحد وصفۃ لبسہ، روایت نمبر 516 کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء، تو یہ حکم اکمل اور افضل ہے، واجب حکم نہیں ہے، کیونکہ ستر عورہ جو ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے یہی واجب ہے، جس کو چھپانا واجب ہے۔ فائدہ نمبر 5 کہ جماعت کے ساتھ نماز غیر مسجد میں بھی درست ہے، کیونکہ اس حدیث میں تشریح وضاحت موجود نہیں ہے۔ گویا روایت نمبر 40 امام مقدسی علیہ رحمہ باب الغسل من الجنابہ کو اختتام کی طرف پہنچاتے ہوئے اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں کہ غسل طہارت کو حاصل کرتے وقت بھی اسراف سے بچنا ہے، لغویات سے بچنا ہے، تاکہ انسان اپنے اصلی مقصد کو بھی پہنچ جائے اور گناہوں سے بھی محفوظ رہ سکے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔